وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 13 سے شروع کریں گے۔ وَكُلَّ إِنسَانٍ، اللہ ہمارے ہر انسان، الزمناہ طائرہ، ہم نے اس کا جو بھی ریکارڈ ہے وہ فی عنقہ ہی اس کی گردن میں رکھ دیا ہے، یعنی کون سی گلے میں ہمارے چپ لگی ہوئی ہے یہ اللہ ہی جانتا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ جس طرح سائنس ترقی کر رہی ہے آہستہ آہستہ وہ پہنچ جائے اس چیز پر کہ ہمارے اندر کوئی نہ کوئی گلینڈ جو گلے میں ہوتا ہے یا کوئی نہ کوئی ایسی چیز ہے جس میں ہر چیز ریکارڈ ہو رہی ہے۔ بہرحال اللہ کی ہر بات سچی ہے، سائنس ابھی نہیں پہنچی تو پہنچ جائے گی، اور نہیں بھی پہنچ جائے گی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہر شخص کا جو اعمال نامہ ہے، جو اس کا کیا دت ہے، جو اس نے اچھے عمل کیے یا برے عمل کیے، سب کچھ اس کی گردن میں ہے۔ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا، اور ہم نکال لائیں گے قیامت والے دن ایک چپ کتاب، جو بھی اس کو ترجمہ کر لیں، یلقاہ منشورا، جو کہ رکھ دی جائے گی اور اس کو نشر کر دیا جائے گا۔ دیکھیں آج یہ بات سمجھنا اور بھی آسان ہے کہ ایک چپ چھوٹی سی ہوتی ہے، اس میں پورا اتنا بڑا ڈیٹا ہوتا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھی انسان کے لیے کوئی نہ کوئی چیز اس کے اندر ایسی رکھی ہے، اور یہاں انہوں کی گردن کے لیے آتا ہے کہ گردن میں رکھی ہے، جس کو کل قیامت والے دن نکالا جائے گا۔ اس نے کیا اچھے عمل کیے، کیا برا کیا، کیا بد نظری کی، کیسے نظر کو جھکا کے رکھا، کیا عمل کس نیت سے کیے، یہ ایسا ریکارڈ ہے۔ اللہ کہے اقرأ کتابک وکفیٰ بنفسک علیک، کہ پڑھ اپنی کتاب، اقرأ کتابک، کہ پڑھ اپنی کتاب۔ ہر شخص کو لگیں گے کہ تو پڑھ اپنی کتاب، کفیٰ بنفسک، کافی ہے تو اپنے آپ کے لیے، اليوم، آج کے دن، علیک حسیبا، یعنی اپنے اوپر کافی ہے حساب کے لیے۔ تجھے کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، تیرے سامنے تیرا رکھ دیا جائے گا ریکارڈ، کہ اپنی نمبرنگ خود ہی کر لے، خود ہی اپنے مارکس لگا لے کہ تو نے کیا عمل کیے ہیں، کتنے اچھے عمل کیے، کتنے برے کیے، کتنے عمل خالص اللہ کے لیے کیے اور کتنے دکھاوے کے لیے کیے، کتنے عمل کرتے ہوئے تیری نیت کیا تھی اور کتنے عمال کرتے ہوئے تیری کیا نیت تھی۔ یہ ہر چیز قیامت والے دن ہمارے سامنے آ جائے گی۔ قیامت کے دن اعمال نامے پڑھوانے کی وجوہات کیا ہے؟ آیت نمبر 11 میں ہم نے پڑھا تھا وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ، اور قرآن میں پوری جگہ، بہت ساری جگہ یہ پیغام آتا ہے کہ ہم نے ہر چیز کو کھول کے بیان کر دیا ہے۔ ہدایت کیا ہے؟ یعنی توحید، نبوت، رسالت، اور جن دلائل کی ضرورت تھی انسان کو، انہوں نے آ کے، رسولوں نے آ کے وہ باتیں ان کو سمجھا دیں۔ اللہ کے صحیفے، اللہ کی کتابیں، اور یہ قرآن جو ہے، اللہ اکبر، وہ تمام دلائل اس قرآن عظیم نے بیان کر دیے ہیں، جن کو سمجھ کے ہمیں سمجھ میں آ جائے کہ ہم کیوں آئے ہیں دنیا میں۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں ہمیں کیوں بھیجا؟ امتحان ہے، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے یہ زندگی اور موت کا جو نظام چلایا ہے کہ تم کچھ بھی نہیں تھے، تمہیں دنیا میں بھیجا، پھر تم چلے جاتے ہو، اور پھر قیامت والے دن تمہیں کھڑا کیا جائے گا ابدی زندگی کے لیے، ہمیشہ کی زندگی کے لیے، تاکہ تمہارا امتحان لے لیا جائے کہ تم میں سے کون ہے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی کتابوں کو پڑھ کر، اور اب ایک ہی کتاب ایتھینٹک ہے، وہ ہے قرآن پاک، اور ایک ہی رسول کی پیروی ایتھینٹک ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے محفوظ کر دی۔ باقی بھی سب رسولوں کو ہم مانتے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے بھیجے گئے تھے، اور ان کی تعلیمات بھی وہی تھی جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کر جن تعلیمات کا اتمام ہو گیا، مکمل ہو گئیں۔ دیکھیں اس قرآن میں ہر قسم کی چیزیں ہیں، جو اچھے عمل کریں گے ان کے لیے جنتوں کے وعدے ہیں،
اور جو برے عمل کریں گے ان کے لیے جہنم کی وعید ہے۔ ترغیبات کے لیے بتایا گیا کہ کیسی جنتیں ہیں، اللہ اکبر، اتنی خوبصورت جنتیں ہیں کہ ان کے نیچے جھرنے بہہ رہے ہوں گے، اور بہت ساری چیزیں الحمدللہ ہم سب پڑھتے ہیں سورہ رحمان، اور بہت ساری صورتوں میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کو بہت واضح کیا ہے۔ بہرحال جن امور اور دلائل کی ضرورت تھی وہ سب بیان کر دی گئی اس قرآن میں۔ اس طرح اعمال صالح، اخلاق حسنہ کیا ہیں، اس کے بارے میں بھی اللہ اکبر، انکا علی خلق عظیم، کہ دیکھ لو خوبصورت اخلاق کیا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو دیکھ لو، صحابہ نے اس پر عمل کر کے دکھا دے، ان کے اخلاق کو دیکھ لو۔ جن احکام اور ہدایت کی ضرورت تھی وہ سب کچھ قرآن میں ہے۔ دیکھیں قرآن سائنس کی کتاب تو نہیں ہے، نہ ہی یہ معاشرت کی کتاب ہے، نہ معیشت کی کتاب ہے، لیکن جن جن چیزوں کی ضرورت ہے کہ معیشت کیسی ہوگی، بلا سود ہوگی، وعدہ پورا کیا جائے گا، کمٹمنٹ پوری کی جائے گی، کیسی زندگی گزارنی ہے، پردے میں رہنا ہے، نگاہیں نیچے رکھنی ہے، یہ سب کچھ انشاءاللہ تعالیٰ ہم قرآن میں پڑھتے ہیں۔ اور جو بھی پڑھے، جو قرآن کو پڑھتے ہیں، میں تو کہتا ہوں جتنا بھی پڑھتے ہیں، اللہ کرے کہ یہ براہ راست ہمیں سمجھ میں آئے، اور اگر اب بھی اس پوزیشن پر نہیں پہنچے تو ترجمہ ضرور پڑھ لے کریں، ترجمے میں آپ کو بہت ساری باتیں کلیئر ہو جائیں گی۔ بہرحال برے اور بد اعمال سے متنفر کرنے کے لیے بہت ساری مثالیں بھی دی گئی ہیں کہ ان لوگوں نے جنہوں نے برے اعمال کیے، بد اعمالیاں کی، اللہ کی نہ مانی، ان کا انجام کیا ہوا، اور جو شخص نیک اعمال کرے گا اس کا انجام کیا ہوگا، اس کے بارے میں بھی بتا دیا گیا کہ اس کے لیے دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے۔ اس لیے اللہ کہے گا قیامت والے دن، اقرا کتابک، کہ پڑھ لے اپنی کتاب، کہ تو اپنی جان کے لیے، اپنے حساب کے لیے، کسی کو ضرورت نہیں ہے، تو خود ہی اپنی مارکنگ کر لے، تجھے پتہ ہے تو نے کیا کیا ہے اور کس طرح کیا، تیرے سامنے تیری کتاب کھلی ہے۔ اللہ اکبر، اپنے محاسبے کے لیے تو خود ہی کافی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ نے مخلوق کو ان تمام چیزوں کی طرف رہنمائی کر دی ہے جو ان کو دین اور دنیا میں نفع دینے والی ہیں، مثلا کسب، کار معاش کے لیے دین کی روشنی بھی مہیا کر دی۔ دیکھیں تو صحیح کیسی سہولتیں ہیں۔ اور رات کو انسان کو، کیونکہ اس کا ریکنسٹرکشن کا عمل شروع ہوتا ہے، آرام کے لیے بنا دیا، اس کا جسم پھر دوبارہ صبح کے لیے، کام کے لیے پھر تیار ہو جاتا ہے، تمام نعمتوں کا اہتمام کر دیا۔ اب اس کا تقاضا یہ ہے کہ جب جس نے سب کچھ دیا ہے، جس نے یہ سارے انتظام کیے ہیں، اس کے احکام پر عمل کیا جائے، اور کیسے کیا جائے، اس کے لیے رسول اور نبی بھیج دیے گئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک بات اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے محفوظ کر لی۔ کیسے کھاتے تھے، کیسے بیٹھتے تھے، نماز کیسے پڑھتے تھے، اللہ کی اطاعت اور عبادت کے لیے کیسے کمر بستہ رہتے تھے۔ باہر کیف قیامت کے دن انسانوں کو ان کے اعمال کے متعلق پوچھا جائے گا، کیونکہ دنیا تو بنائی اس لیے گئی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے دنیا جو انسان اور جنوں کو پیدا کیا ہے اس لیے کیا کہ ہماری کلی اطاعت کریں، بندگی کریں۔ عبادت میں بندگی ہر لمحہ اللہ کی اطاعت کے مطابق ہو، اس کا معنی یہ ہے، صرف یہ نہیں کہ 5 وقت نماز پڑھتے ہوئے بندگی ہوگی یا عبادت ہوگی۔ عبادت تو ہر وقت ہے، نظروں کو جھکانا بازار میں، مال لیتے دیتے وقت کسی کے ساتھ چیٹنگ نہیں کرنا، اسی طرح اللہ اکبر چیزوں کو ناپتے جائیں، چیزوں کو دیکھتے جائیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورج، چاند، دن، رات، جمادات، نباتات، حیوانات، یہ سب نعمتیں انسانوں ہی کے لیے پیدا کی ہیں۔ والذی خلق لکم ما فی الارض جميعا، سورہ البقرہ کی آیت نمبر 29 میں اللہ فرما رہے ہیں کہ جو کچھ بھی زمین پہ پیدا کیا نا انسان، جو تجھے نظر آتا ہے، سورج تیری فصلیں پکا رہا ہے، تجھے تمازت دے رہا ہے، تجھے روشنی مہیا کر رہا ہے، چاند مد و جزر کا نظام پورے کا پورا چل رہا ہے، سمندر کیا، دریا کیا، مویشی جانور کیا، یہ گائیں، یہ بھینسیں، ہم نے پڑھا سورہ نحل میں کیسے یہ ہمارے لیے فوڈ فیکٹری اللہ نے بنا دی، کیسے شہد کی مکھی ہمارے لیے انتظام کر رہی ہے شہد بنانے کا، ہر چیز اللہ فرما رہے ہیں والذی خلق لکم، وہی ذات تو ہے خلق لکم ما فی الارض جميعا، جس نے جو کچھ زمین میں تمہارے لیے بنایا، تاکہ کس لیے بنایا، تاکہ تم ان نعمتوں کو پا کر اسی اللہ کی اطاعت کرو جس نے یہ نعمتیں دی ہیں، شرک نہ کرو اس کے ساتھ، خود ہی اپنے طور پر بعض ہستیوں کو نہ ملا دو۔
دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا ہمارے لیے سب کچھ واضح کر دیا. کسی شخص نے آگے کہا ماشاء اللہ اور ما شئت کہ جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں. تو فرمایا تو مجھے اللہ کا ند قرار دیتا ہے, مد مقابل قرار دیتا ہے, یا اللہ کے ساتھ جوڑتا ہے. میرے چاہنے سے نہیں ہوتا, جو اللہ چاہے وہی ہوتا ہے. میں اتنا کلیئر کر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی محفل میں آتے تو لوگ کھڑے ہو جاتے, منع کیا کہ میرے لیے کھڑا نہ ہوا کرو. اور آج بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کے لیے کھڑا ہوا جائے. اللہ اکبر. اللہ کرے کہ دین کی سمجھ آئے, دین کی سمجھ میں آئے. بہرحال ہمیں کرنا کیا ہے؟ اللہ کی اطاعت, اللہ کے حکم کے مطابق اس کی بندگی, اور سرکشی, نافرمانی اور بغاوت سے اجتناب کرنا ہے. اللہ فرمانے وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ. طائر کا لفظ جو ہے یہ ایسے پرندے کے لیے آتا ہے جو اڑ سکتا ہو, جس کے پر ہوں. جیسے دیکھیں بطخ ہے یا مرغی ہے, اسی طرح مور ہے, ان کے پر تو ہیں لیکن یہ اڑ نہیں سکتے. اصل بات یہ ہے کہ جو یہ لفظ جو ہے, جو اہل مکہ تھے, مشرکین مکہ, وہ کوئی بھی کام کرتے وقت ایک فعال نکالتے, پرندہ چھوڑتے کہ اگر وہ دائیں طرف جائے گا پرندہ تو یہ عمل ہمارے لیے, یہ کام ہمارے لیے بہتر ہوگا, شگون لیتے تھے. اور اگر بائیں طرف جائے گا پرندہ تو یہ پھر کام ہم نہیں کرنا. اللہ اکبر. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسی لفظ کو استعمال کیا کہ طائر کا معنی جو ہے صرف وہی نہیں ہے جو شگون تم تو لے رہے ہو, شگون تو ہے ہی ہے, اس کا معنی حصہ اور نصیب بھی لیا جاتا ہے عربی میں, کہ جو بھی جس نے کیا ہوگا تمہارا طائر یعنی تمہارا جو نصیب ہے, تمہارا حصہ ہے جو تم نے عمل کیے وہ تمہیں ملے گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے سورہ الاعراف میں, کیونکہ اس کا لفظ کیونکہ یہ آیا تھا نحوست کے لیے بھی آیا تھا, تو بنی اسرائیل نے کہا تھا موسیٰ علیہ السلام سے, بلکہ آل فرعون نے کہا تھا وَإِن تُصِبْهُمْ, جب ان کو پہنچتی کوئی مصیبت, کوئی بھی برائی یا کوئی بھی تکلیف, کہتے تھے یہ سب کچھ جو ہے نا, طائر کا لفظ آ گیا کہ یہ سب موسیٰ علیہ السلام کا جو پیغام لے کر آئے نا, جنہوں نے ایک ہلچل مچا دیا, اس کی نحوست کی وجہ سے ہے. وَمَمَّ آہُ, اور جو ان کے ساتھ بنی اسرائیل مل گئے ہیں ان کی وجہ سے ہے. اللہ فرمانے الا انما طائرہم عند اللہ. اصل جو بات ہے نا, جو تم پر جو عذاب آ رہا ہے نا, جو تم سمجھ رہے ہو کہ تم پر مصیبتیں آ رہی ہیں, یہ تو اللہ کی طرف سے آ رہی ہیں. یہ تمہارے اپنے اعمال کی نحوست ہے جس کی وجہ سے تم پر آ رہی ہیں. علامہ راغب نے لکھا ہے کہ طائر کا اطلاق ہر عمل پر ہوتا ہے, خواہ وہ نیک عمل ہو یا برا عمل ہو یا بد عمل ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ کوئی بدشگونی اور نحوست ہے, اور نہ ہی کوئی الو اور سفر کے ماں میں کوئی نحوست ہے. نحوست تو ہمارے اپنے اعمال کی ہے, ہمارے کردار کی ہے, یقین جانیں. ایک کھل تو اللہ نے دی ہے, اب اس کے ساتھ وہ علم حاصل کریں جو ہمارے لیے مثبت علم ہے. عمر اور رزق معین فرما دیا گیا. جب یہ یقین ہمارا بن جائے گا نا کہ ہم نے جتنا اتنا ہی جینا ہے جتنا اللہ نے ہمیں جہاں زندگی دے کر بھیجا ہے, اور رزق بھی اتنا ہی ملے گا. کوشش کرنا شرط ہے لیکن اتنا ہی ملے گا. بہت سارے لوگوں کی کوششیں ایک جیسی ہوتی ہیں, لیکن اتنا رزق ہر ایک کو نہیں ملتا, کسی کو زیادہ کسی کو کم ملتا ہے. اور انسان اس خاص مقدار سے تجاوز نہیں کر سکتا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ازل سے علم تھا کہ انسان اپنے اختیار سے کیا عمل کرے گا. جو بھی ہم عمل کرتے ہیں نا, اللہ کو علم تھا. کر ہم اپنی مرضی سے رہے ہیں, برے یا اچھے, اس کے نتیجے میں کون سعید ہوگا اور کون بدبخت. طائرہ فی عنقہ, ان کے اعمال نامے یعنی ان کا نوشتہ تقدیر ان کے گلے میں لٹکا دیا گیا ہے. معنی یہ ہے کہ اللہ نے جن چیزوں کو اس کے لیے مقدر کر دیا ہے وہ اللہ کے علم میں ہیں, وہ ہونا لازمی ہے. وہ انسان کے لیے اس لیے لازم ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو مقرر کر دیا ہے, وہ ان سے منحرف نہیں ہو سکتا. جیسے کہ حدیث میں الفاظ ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے. آپ نے فرمایا کہ قلم کو اللہ نے جب قلم کو پیدا کیا تو اسے کہا لکھ. قلم نے لکھ دیا جو لکھنا تھا. قلم خشک ہو چکا, پھر اس کے بعد لکھ کر عقل, عمر, رزق, تنگی, فراہی, بیماری اور صحت, یہ وہ چیزیں ہیں جن پر انسان کا اپنا کوئی اختیار نہیں ہے. انسان جتنی بھی احتیاط کر لے پھر بھی بیماری آ جاتی ہے. عمر کتنی ہونی ہے, یہ انسان جتنا بھی چاہ لے کہ میں 200 سال جی لوں, نہیں جی سکتا. جتنی عمر ہے اتنی جیے گا. عقل, یہ وہ چیز ہے جو اللہ نے دی ہے ہر شخص کو, لیکن استعمال اتنی کر پاتا ہے جتنی اس کے پاس, جس کی اس کی استطاعت ہے. بہرحال یہ تو محض اللہ کے ہاں ہر چیز مقرر ہے. اللہ کی تقدیر سے ہر چیز ہے. نیک اعمال, بد اعمال انسان کے اختیار سے ہے. اس لیے کہ اللہ نے انا ہدینہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا, سورہ دہر میں اللہ فرما رہے کہ ہم نے دونوں راہیں دکھا دی ہیں,
ایک ہے شکر گزاری، جس پر چل کر اللہ کے کہے ہوئے کو مان کر ہم اللہ کے شکر گزار بندے بن سکتے ہیں، اور دوسری ہے وہ راہ جس پر اللہ کی ناشکری کرتے ہوئے اللہ کی بات کو نہ مان کر ہم اللہ کے عذاب کے مستحق ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ، ہم نے دونوں راہیں دکھائی ہیں۔ اللہ جانتا ہے کہ اللہ نے یہ بھی بتا دیا کہ یہ نیکی کا راستہ ہے، یہ برائی کا راستہ ہے، یہ تمہارے لیے حلال ہے، یہ حرام ہے، سب کچھ تو کلیئر ہے، حلال حرام ہر چیز کلیئر کر دی گئی۔ اب جس کا جی چاہے اللہ کی مان کر اللہ کے کہے ہوئے کے مطابق زندگی گزار کر اللہ اکبر شکر گزار بندہ بن جائے، اور جس کا جی چاہے اپنی مرضی کی زندگی گزار کر اللہ کے کہے ہوئے کا انکار کر کے نافرمان بن جائے، ناشکرہ بن جائے۔ شروع ہی ہوتا ہے قرآن الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ یہ کتاب اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ ہدایت کن کے لیے ہے؟ جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، تقویٰ اختیار کرنے والے ہیں۔ بہرحال اللہ کی یہ نور تو آ گیا ہمارے پاس، اور نور محمد آپ کی خوبصورت زندگی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نورانی زندگی ہے، جو روشن زندگی ہے، جس کا ہر پہلو روشن ہے، وہ بھی ہم تک پہنچ گئی۔ پوری دنیا کے علم ہم حاصل کر لیتے ہیں، لیکن قرآن کی طرف نہیں آتے اور صاحب قرآن کی طرف نہیں آتے، اس کے لیے ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہے۔ الحمدللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کروڑوں رحمتیں برکتیں، آپ کی آل پر، آپ کے صحاب پر، آپ کے اہل بیت پر۔ اصل بات یہ ہے کہ ہمیں یہ سوچنا ہے کہ یہ برکتیں جو ان کو اوپر ہیں، جن کے لیے ہم دعائیں بھی کرتے ہیں، وہ اس وجہ سے تھی کہ انہوں نے قرآن کو اپنی کتاب سمجھا کہ یہی ہے جس سے ہمیں ہدایت ملے گی۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر عمل کو دیکھا، اور نہ صرف دیکھا بلکہ اپنانے کی کوشش کی۔ کس عمل سے آپ نے اجتناب کیا، اس سے اجتناب کیا، کس عمل کو کرنے میں آپ کی رغبت تھی، اس عمل کو کیا۔ یہ ہے وہ نور ہدایت، یہ قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان۔ بس جو پھر بھی اس کے باوجود بھی گمراہ ہوگا، تو پھر وہ اپنے کیے کا مزہ بھی چکھے گا، عذاب کا مستحق بھی وہی ٹھہرے گا۔ باہر قیامت تک جو کچھ ہونے والا ہے وہ لکھا جا چکا ہے، صحیفے خشک ہو چکے ہیں اور قلم رکھ دیا گیا۔ اللہ کہہ رہے کہ اس کا اعمال نامہ اس کے گردن میں لٹکا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ دیکھیے یہ بار بار اس لیے میں اس کو کلیئر کر رہا ہوں کہ جو اعمال نامے ہیں نا، اصل بات یہ ہے ہمیں اپنے اعمال نامے یہیں سے فل کر کے چلنے ہیں، ان میں صحیح اور غلط یہیں سے ہم نے لکھنا ہے اپنے ہاتھوں سے۔ اچھے عمل، اللہ کے کہے ہوئے حکم کے مطابق عمل، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق عمل، یہ ہیں جو ہمیں اللہ کی رحمتوں کا مستحق بنا دیں گے۔ اور وہ عمل جس سے اللہ نے منع کیا ہے اور جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے، اس کی طرف اگر ہم جائیں گے تو وہی ہمیں عذاب کا مستحق بنا دیں گے۔ ذلت اور رسوائی تو ہمارے گلے میں توق کی طرح ڈال دی گئی ہے۔ دیکھیں قیامت کے دن انسان اپنے اعمال نامے کو کھلا پائے گا، اس لیے دنیا میں اللہ نے ابن آدم کے لیے اعمال کا کھاتہ کھول دیا ہے کہ تو آیا ہے، اور اس وقت کھلتا ہے جب انسان بالغ ہوتا ہے، سمجھ بوجھ والا ہوتا ہے۔ کوئی اگر دیوانہ ہو، جس کا دماغ کمزور ہو، اس پر نہیں ہے۔ یہ ایسی عمر کو پہنچے کہ اب کچھ سمجھ کے بھی نہ سمجھ سکے، اس وقت قلم اٹھا لیا جاتا ہے۔ ورنہ بچپن میں ہم چھوٹے ہوتے ہیں، ہمیں نہیں پتہ ہوتا، ورنہ اعمال کا نامہ جو ہماری ایک عمر ہے، رشد کی عمر، جب تک اللہ ہمارے ہوش حواس قائم رکھے تب تک ہے۔ ہر انسان کے اعمال نامے لکھنے کے لیے 2 مقرر فرشتے اللہ نے مقرر کر دیے ہیں، بڑے عزت والے فرشتے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ۔ اللہ اکبر۔ اللہ کہتے ہیں یقیناً ہم نے پیدا کیا انسان کو، اور ہم اس کے اندر جو ہے نا، ہمارے نفسوں کے اندر جو ہے نا، اللہ اکبر، وہ بھی جانتے ہیں۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ، اور ہم اس کے قریب ہیں، من حبل الورید، اس کی شاہ رگ سے بھی زیادہ۔ اس یتلقى المتلقیان، جب تو لینے والے لے لیتے ہیں، عن الیمین وعن الشمال، جو دائیں اور بائیں بیٹھے ہوئے ہیں، قائد ہر اس بات کو جو وہ کرتا ہے، ہر اس عمل کو وہ فوراً لکھ لیتے ہیں۔ اتنے تیز ہے، اتنے وہ مستعد ہے، اتنے وہ ہر وقت تیار ہے۔ ما یلفظ من قول، کوئی لفظ نہیں بولتے ہم، کوئی بات نہیں کرتے، کوئی عمل نہیں کرتے، الا لدیہ رقیب عتید، لیکن وہ مستعد فرشتے فوراً اس کو
اللہ اکبر لکھ لیتے ہیں، اس کو اپنے ریکارڈ میں درج کر لیتے ہیں۔ سورہ کاف کی آیت نمبر 16 سے 18۔ اور پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورہ انفطار میں بتا رہے ہیں وَإِنَّا عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ کِرَامًا کاتبین، کہ تم پر ہم نے 2 محافظ فرشتے مقرر کر دیے ہیں جو بڑے عزت والے ہیں، لکھنے والے، عزت والے، یعلمون ما تفعلون، وہ خوب جانتے ہیں، ان کو علم ہے کہ تم کیا کرتے ہو۔ دائیں جانے والا تیری نیکیوں کو لکھ رہا ہے، اور بائیں جانے والا نہ صرف لکھ رہا ہے بلکہ ان کو محفوظ بھی کر رہا ہے، اور بائیں جانے والا تیری برائیوں کو لکھ رہا ہے، ان کو محفوظ کر رہا ہے۔ اب جس کا جی چاہے جو عمل کرے، اچھا یا برا، اللہ نے اس دنیا کو بنائی اس لیے ہے، آزمائش کے لیے۔ اللہ نے دونوں راستے بھی دکھا دیے ہیں، اور اللہ نے یہ نہیں کہا کہ زبردستی چلاؤں گا، اما شاکر و اما کفورا، جس کا جی چاہے شکر گزار بن جائے، جس کا جی چاہے نہ شکرہ بن جائے۔ لیکن نہ شکرے بننے والے یاد کر لیں کہ اللہ نے پھر ان کے لیے ایسی آگ تیار کی ہے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو بچائے، اور جو اللہ کے شکر گزار ہوں گے ایسی جنت ہے، اللہ اکبر، جن کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، جس کو نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ کسی کان نے سنا، اور نہ ہی کسی کے دل پر اس کا گمان بھی گزر سکتا ہے، ایسی جنت ہے۔ اللہ نے سورہ سجدہ میں کہا ہے کہ اللہ نے تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک کے کیا کیا سامان چھپا رکھے ہیں، تمہیں کیا معلوم۔ اللہ اکبر، اس جنت کے لیے کوشش کریں۔ اس چند سالہ زندگی کے لیے سب کچھ لگا کے، دوڑ لگا کے، آخرت میں ہمارے ہاتھ میں کچھ نہ ہو تو پھر ہم سب کچھ ضائع کر کے، اور اگر یہاں کچھ تکلیفیں سہ کر، کچھ سیکریفائی کر کے آخرت ہمارے ہاتھ میں آ گئی تو یقین کرے پوری کامیابی ہاتھ میں آ گئی۔ اللہ اکبر۔ بہرحال یہ جو ہمارا امان نامہ ہے یہ ہمارے قبر میں ہمارے ساتھ ہی جانا ہے، اور جب ہم قیامت والے دن اٹھ کر اللہ کے سامنے پیش ہوں گے تو یہ امان نامہ نشر کر دیا جائے گا، اور پھر جو بھی عمل کیا ہوگا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرٍ يَرَهُ، جس نے ذرے برابر بھی اچھا عمل کیا ہوگا وہ بھی اس کو وہاں دیکھ لے گا، پا لے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور جس نے ایک ذرے برابر بھی برا عمل کیا ہوگا وہ بھی وہاں اس کو پا لے گا۔ اللہ فرمائے گا کہ اپنا کتاب نہ، اپنا اعمال نامہ، اپنی کتاب خود پر۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے ہمارے سامنے ایک پوری فلم چلا دی جائے گی۔ آج تو اپنا محاسبہ کرنے کے لیے خود ہی کافی ہے۔ بہرحال اس اعمال نامے کو ہر شخص پڑھے گا، وہ دنیا میں ان پڑھ بھی ہو یا پڑھا لکھا، ہر شخص پڑھے گا۔ اور پھر آج تو ویڈیو چپ نے ہمیں بتا دیا کہ ہمارا سارا عمل ہمارے سامنے دکھا دیا جائے گا۔ 50,000 سال کا دن ہے، ہر شخص اپنے کچھ نہ کچھ جو اس نے کیا ہوا ہے، اپنی 40 سال، 50 سال، 70 سال، 100 سال، 200 سال کی زندگی کی جو بھی کیا ہوا ہے خود ہی اپنی فلم کو دیکھ لے گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھ دے کہ اصل بات یہ ہے کہ پھر اللہ کہے گا خود ہی اپنی مارکنگ بھی کر لے، خود ہی لگا لے اپنے نمبر کہ تو نے کیا حاصل کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ یعنی گواہ کے طور پر وہ خود ہی کافی ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عدل، اللہ کے فضل کو انسان جو ہے نا وہ اپنی بری کرتوتوں کا جو ہے وہ بہانہ نہ بنائے کہ اللہ بڑا، بے شک اللہ کے عدل کو یاد رکھے۔ اللہ کے فضل سے ہی جنت ملنی ہے۔ آپ نے فرمایا تم میں سے کوئی بھی اپنے اعمال کی بدولت جنت نہیں حاصل کر سکتا، اتنی قیمتی ہے۔ کسی صحابی نے ڈرتے ڈرتے پوچھ لیا تھا کوئی شخص بھی نہیں؟ فرمایا کوئی بھی نہیں۔ فرمایا آپ بھی نہیں؟ فرمایا ہاں میں بھی نہیں۔ جس کو چاہے وہ اپنی فضل اور رحمت کی چادر میں لے لے۔ اب ہماری اوقات کیا ہے، ہم اپنے آپ کو دیکھ لیں، تو کوششیں کریں، یقین کریں، ٹوٹی پوٹی کوششیں، سٹرگل کر لیں، کچھ نہ کچھ سیکریفائی کریں۔ جو چیزیں اللہ نے منع کی ہیں ان سے رک جائیں، چاہے جتنا مرضی نفس اکسائے، اور چیزیں اللہ نے کرنے کے لیے کہا ہے ان کو کریں، چاہے جتنی مرضی تھکاوٹ ہو کہ نماز اب دل نہیں چاہ رہا، چلو روز ہی پڑھتا ہوں، آج نہیں پڑھوں گا، پڑھنی ہے۔ حج اگر استطاعت ہے تو کرنا ہے، روزے اگر استطاعت ہے تو رکھنے ہیں۔ اللہ نے مال دی ہے تو اس پر مال کا جو حق ہے وہ 2.5% زکوٰۃ ہے، اور اس کے علاوہ بھی جو حق ہے وہ ادا کرنا ہے، صدقات جتنے بھی کوئی کر سکتا ہے۔ بہرحال یہ سب چیزیں جو ہیں ہمارے لیے ہیں، اور اگر ہم نے ان سے اجتناب کیا تو پھر اللہ نہ کرے کہ کل ہم کٹہرے میں نہ کھڑے ہوں، اور اگر ہم نے اللہ کے کہے ہوئے کے مطابق عمل کیے تو انشاءاللہ پھر اللہ ہماری لرزشوں، ہماری کرتوتوں کو، جو چھوٹی بہت چھوٹی اور بڑی غلطیاں ہیں ان کو اپنے فضل سے معاف کر دے گا۔ نہیں تو اگر ہم نے وہ کیا تو پھر وہ ہم اپنی ہی غلطیوں، اپنی ہی لرزشوں، اپنی ہی کرتوتوں کی وجہ سے، اپنے مال کی وجہ سے ہی اللہ کے ہاں پکڑے جائیں گے۔ اللہ فرما رہے ہیں من اہتدی فإنما یہتدی لنفسہ، جو بھی ہدایت پائے گا وہ اپنی جان کے لیے پائے گا۔ ومن ضل، اور جو بھی اللہ پر گمراہ ہوگا فإنما یضل علیہا، تو اس کا جو ہے گمراہ ہونا اسی کے لیے وبال بنے گا،
اسی کو پڑھائے گا، اسی کے خلاف جائے گا۔ اللہ فرمانے والا تازر وازرتم وزر اخرى، کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ یومئذ شأن یغنیہ۔ اس دن انسان اپنے ماں باپ سے، اپنی بیوی بچوں سے، اپنے بہن بھائیوں سے، ہر ایک سے دور بھاگے جا۔ ایسی افات پڑی ہوگی کہ ہر بندہ کہے گا نفسی نفسی، رسول کہیں گے نفسی نفسی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف اللہ اکبر آ کر سجدہ کریں گے اور کہیں گے، اللہ کہیں گے سر اٹھائے، اور فرمایا آپ نے کہ مجھے اس دن وہ کلمات سکھائے جائیں گے جو اس سے پہلے میں نہیں جانتا۔ پھر اللہ کہیں گے سر اٹھاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اب تمہاری بات سنی جائے گی۔ ایسا نفسا نفسی کال تو کون پہچانے گا؟ وہاں جن رشتوں کے لیے ہم سب کچھ قربان کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، وہاں تو ہمارے کوئی بھی کام نہیں آ پائے گا۔ بہرحال جو بھی راہ تیار کرے گا، اللہ فرما رہے کہ ہم نے رسول بھیجے اس لیے ہیں تاکہ تمہیں بتا دیں کہ حق کیا ہے اور غلط کیا ہے، کیا حق ہے اور کیا ناحق ہے۔ اللہ کے رسول دایان نے جو حق ہیں لوگ، وہ سب کے سب، اور صحابہ کے اعمال ہمارے سامنے ہیں۔ ایک عقل مند آدمی کے لیے جب یہ سارے دلائل سامنے ہیں، اس کے سامنے حق کا حق ہونا اور باطل کا باطل ہونا واضح ہو جائے، تو پھر ہر قسم کے توسعات، مفاد پرستی کو چھوڑ کر باطل سے باز آ جائے، سیدھی طرح اللہ کے احکام کے سائے میں آ جائے، حق کی راہ کو اپنا لے، تو سب یا مفاد پرستی سے کام لے گا تو اپنے کاموں کا جواب دے اور ذمہ دار بہت ہی ٹھہرے گا۔ جو بھی عمل کرے گا ہدایت پائے گا اسی کے لیے ہے، اور جو اللہ اکبر جو برے عمل کرے گا وہ اسی کے لیے ہیں، اسی کے لیے ہے۔ جو گمراہ ہوگا اس کی گمراہی اسی کے لیے وبال بنے گی۔ قرآن پاک میں کتنی جگہ اس آیت کو کوٹ کیا گیا ہے۔ باہر انسان جو بھی دنیا میں آیا ہے اپنی ایک مستقل اخلاقی ذمہ داری رکھتا ہے اور اللہ کے سامنے جواب دہ ہے، اور اس ذمہ داری کا ہم سب کو جواب دینا ہے۔ وہاں ہمیں ہمارے اعمال نامے کھول کر بیان کر دیے جائیں گے۔ اللہ دلوں کو جانتا ہے، کس نے کس وجہ سے کیا کام کیا، اللہ تو یہ جانتا ہے۔ وہاں نیتیں بھی تولی جائیں گی، وہاں حالات بھی تولے جائیں گے، اور اسی کے مطابق انسان کو جزا اور سزا ہوگی۔ بہرحال اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی، اصل بات یہی ہے، جتنا پڑھا جتنا سمجھا اس کو سمجھ کے عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا